سب سے پہلے تو خواتین کے اوپر کبھی ایسا ظلم نہیں ہوا. کبھی چادر اور چار دیواری کو اس طرح بے شرمی سے، یعنی کبھی اس کو انہوں نے چادر اور چار دیواری کا جو احترام ہوتا ہے اس کو تباہ نہیں کیا گیا. عورتوں کے اوپر ہی میں کبھی اپنی زندگی میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے ملک میں عورتوں سے یہ برتاؤ جو کیا جا رہا ہے آج، صرف اس لیے کہ وہ یہ نہیں تحریک انصاف کی کوئی ممبرز ہوں یا کوئی آفس بیرر ہو، جو ٹویٹ بھی کرتی ہیں، جو حمایتی بھی ہیں، جو ووٹر بھی ہیں، ان کا بھی پتہ چلتا ہے، ان کو پکڑ لیتے ہیں. تو ایک اسلم اقبال نے ایک لیٹر لکھا ہے. یہ جو سی پی او ہے اور یہ آئی جی ہے اور یہ جو چیف منسٹر ہے اس وقت پنجاب کا، یہ پڑھنے والا ہے. میں نے اس کو آج ٹویٹ بھی کیا ہے. اس نے بتایا کہ اس کے سارے گھر کے اوپر کیسا ظلم ہو رہا ہے. اس کی 80 سالہ والدہ کی بھی پرواہ نہیں کی گئی. وہ آکسیجن کے اوپر ہے، ادھر گھس گئے، اس سے بدتمیزی کی، کیونکہ اسلم اقبال چھپے ہوئے ہیں. ان کے بھائیوں سے کیا، کاروبار سے کیا، کاروبار بند کر دیے، بھائیوں کے گھروں میں چلے گئے. ایک بھائی کا جو باہر سے کوئی اس کا بیٹا آیا ہوا تھا، اس کو جا کے الیکٹرک شاک لگایا، اس کا بازو نہیں کام کر رہا، وہ دبئی میں علاج کروا رہا ہے. یعنی سارے خاندان کو، ان کی بزنس کو جس طرح انہوں نے صرف اس لیے کہ میاں اسلم کسی طرح نکل کے اور کہہ دے کہ میں 9 مئی کے خلاف ہوں اور میں فوج کے ساتھ ہوں اور میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں، اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. حماد اظہر کے میاں اظہر ایک پاکستان کی پنجاب کی سیاست میں ایک وہ عزت دار نام ہے جس کی سب اس کے مخالف بھی تعریف کرتے ہیں. 84 سال کے میاں اظہر جن کو کئی بیماریاں ہیں، ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، ان کو اٹھا کے لے گئے کیونکہ حماد اظہر نہیں تھا. باقی لوگوں کے گھروں میں گھس کے، یعنی جو میں کہانیاں سن رہا ہوں. کراچی کے اندر بھی بات ہو رہی تھی، کراچی میں تو کچھ ہوا ہی نہیں. کراچی میں کیوں جا کے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا؟ کراچی کے اندر وہیں چھاپے پڑ رہے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہا ہے. اور وہاں بیٹھا ہوا آصف زرداری جو ساری زندگی اس نے صرف ایک کام کیا ہے، مخالفوں کو کرش کیا ہے، مخالفوں کو ختم کیا ہے، جھوٹے کیسز، اور جو خریدا جاتا ہے اس کو خرید لیتا ہے، باقی ساروں کو وہ ختم کرتا ہے جو مافیاز کرتے ہیں. وہاں ظلم کیا جا رہا ہے، ہر ایک کے اوپر ایف آئی آر ہے، لوگ چھپے ہوئے ہیں، اور صرف ایک طریقہ کہ آپ جناب پارٹی چھوڑ دیں تب وہ ٹھیک ان کو نکل جاتے ہیں. یہ بھی سوچ لیں کہ آج ہمارے انصاف کے نظام، یعنی یہ کیسے کوئی اس طرح کہ آپ کے اوپر ہر قسم کا کیس ہے، دہشت گردی کا سب کیس لگا ہوا ہے، جیسے ہی آپ نے کہا میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں کیسز ختم. تو یہ کیا ہماری عدلیہ، ہماری لیگل کمیونٹی یہ نہیں دیکھ رہی کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو سارے دنیا میں کسی بھی قانون یہ اجازت نہیں دیتا. تو اس کے علاوہ ان کے علاوہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر جس طرح لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہے کہ جو ہمارے لوگوں کو، اگر جیل کے اندر جگہ 20 لوگوں کی ہے تو وہاں 60 لوگ بھرے ہوئے ہیں، وہ سو بھی نہیں سکتے، کئیوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، کوئی سوتے ہیں، کھانا نہیں صحیح دیتے، کئیوں نے جس طرح کا کھانا دیا وہ لوگ کھانا نہیں کھا سکتے، کئیوں کے پیٹ خراب ہو گئے ہیں. یعنی ان کنڈیشنز کے اندر سیاسی ورکرز کو رکھا ہوا ہے، جو سب سے شرمناک بات ہے، کیونکہ کوئی مجرم نہیں ہے. یہاں اتنے بڑے مجرم جنہوں نے اربوں روپے کا اس ملک کو نقصان کر کے پھر منی لانڈرنگ کر کے ملک سے پیسہ باہر بھیجا ہوا ہے، کیا ان کی ایسی ٹریٹمنٹ کسی کی تھی؟ کیسز تو پرانے بنے ہوئے تھے، کیا کسی کو ایسے رکھا گیا تھا؟ تو یہ سارا پلان بنا ہوا ہے صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ پارٹی کو ختم کرتے کرتے کیا یہ جو اس وقت طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ یہ پاکستان سے کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ملک، دنیا میں ملک کھڑا ہوتا ہے رول آف لا پہ. جس وقت اس ملک کا رول آف لا ختم ہوتا ہے اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں. ہمارا ملک اب بنانا ریپبلک ہے، جدھر کوئی قانون نہیں ہے، جدھر کمزور کو کوئی طاقتور سے اس وقت تحفظ دینے والا نہیں ہے. میں تو صرف سلام کرتا ہوں ان ججز کو
کہ وہ سارے پریشر کے باوجود آج وہ پھر بھی کھڑے ہیں، لیکن پوری طرح پریشر ڈالا ہوا ہے ججز کے اوپر. اور میں پھر سے بتاؤں کہ اس طرح کا کوئی نیچے نہیں گرتا. ان کی فائلیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی ہر کس بلیک میل کرنے کے لیے کہ جی آپ کی ہمیں بچوں پہ آ گئے ہیں، گھروں پہ آ گئے ہیں، خواتین کے اوپر آ گئے ہیں. میں نے ایک بتایا بھی کہ ایک ہمارے ممبر نے چھوڑی پارٹی تو اس نے کہا جی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، اب تک تو میری بزنس پہ تھا، اب میرے گھر پہ پہنچ گئے ہیں، ہماری عورتوں پہ پہنچ گئے، میں نہیں برداشت کر سکتا. تو اس لیول کے اوپر اس وقت اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے. میں صرف یہ بتا دوں کہ یہ جو کلیکٹیو پنشمنٹ ہے، یعنی آپ ایک فرد کو پکڑنے جا رہے ہیں، اس نے کوئی جرم بھی کیا ہو تو کوئی دنیا کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ جو باقی اس کے رشتہ داروں کو اٹھا لیں. یہ کلیکٹیو پنشمنٹ آج کل کے دور میں صرف ایک ملک میں ہے، اسرائیل میں. اور وہ کس سے کرتے ہیں؟ وہ فلسطینیوں سے کرتے ہیں، اپنے لوگوں سے نہیں کرتے، اسرائیلیوں سے نہیں کرتے، وہ فلسطینیوں سے یہ کرتے ہیں. یہ کوئی دنیا کا انصاف کا نظام کلیکٹیو پنشمنٹ کی اجازت نہیں دیتا جو آج پاکستان سے ہو رہی ہے. لیکن یہ اب ہو کیا رہا ہے؟ ایک پارٹی کو ختم کرتے ہوئے کہ جی عمران خان کے اوپر کانٹا ڈال دیا، تحریک انصاف کو جیتنے نہیں دینا الیکشن تب ہوں گے جب تحریک انصاف ختم ہو جائے گی، جو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ میری صرف جو طاقت میں بیٹھے ان سے سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا اگر یہ سارے کام کر کے ملک کے قانون اور عدلیہ کی ساری کریڈیبلٹی ختم کر کے، انصاف کا نظام ختم کر کے، الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی تو پہلے ہی ختم ہوئی تھی، اس کو جو استعمال کر رہے ہیں صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے. ایف آئی اے، وہ جس کو پکڑنا تھا، جس کے 16 ارب روپے کے پرائم منسٹر یہ شہباز شریف کے کیسز تھے، وہ تو ختم ہو گئے ہیں، لیکن تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے وہ ایف آئی اے لگی ہوئی ہے. کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. نیب کو صرف ایک مقصد سے لگایا ہوا ہے، کچھ ڈھونڈو اس کے اوپر، عمران خان کے اوپر، لوگوں کے اوپر، تاکہ کسی طرح ان کو ختم کیا جائے اور باقیوں کو کہو کہ پارٹی چھوڑ دیں. ان اداروں کی ساری کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. لیکن میں پھر آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اگر ملک کی سب سے بڑی جماعت جس کا پاس سب سے بڑا ووٹ بینک ہے، آپ جب اس کو جس طرح ختم کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی جمہوریت ختم کر رہے ہیں. اور پاکستان کی جمہوریت ختم کرنے کا مطلب آپ مستقبل ختم کر رہے ہیں، آپ آزادی ختم کر رہے ہیں اس ملک کی، آپ لوگوں کو غلام بنا رہے ہیں. یہ جو سارے حربے استعمال کر رہے ہیں، یہ اسرائیل غلاموں کے اوپر، فلسطینیوں کو غلام بنا کے تو یہ حربے استعمال کرتی ہے. یہ کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کشمیریوں پہ کر رہی ہے یہ چیزیں. یہ اپنے لوگوں پہ کوئی ایسا نہیں کرتا ظلم. اور سب سے بڑی پارٹی کو جب آپ ختم کر رہے ہیں تو پھر سے میں آپ کو کہوں کہ جو آپ کو حربے استعمال کر رہے ہیں اور کرنے پڑیں گے، آگے اور کرنے پڑیں گے، کیونکہ سب سے بڑا ووٹ بینک ہے، وہ کدھر سے ختم ہوگا؟ تو اس کا مطلب مکمل طور پہ یہ ظلم کا نظام چلتا رہے گا. اور آخر میں جب بھی آپ سمجھیں گے کہ اب پارٹی ختم ہوگی، تب الیکشن کروائیں گے، وہ جمہوریت ختم ہو جائے گی. مجیب الرحمان کو جب انہوں نے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، ہم نے پاکستانیوں نے کریک ڈاؤن کیا، جس کو پرائم منسٹر بننا چاہیے تھا، اس کی پارٹی کو بین کر دیا، کلعدم کر دیا، تو اس کے بعد جو الیکشن کروایا اس کی کیا حیثیت تھی؟ کیا وہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے مانا تھا وہ جو الیکشن کے بعد لوگ سامنے آئے تھے؟ کسی نے، کوئی بھی ان میں سے بچا تھا جیسی واپس جب ان کے پاس ان کو وہ آزاد ہو گئے ہمارے سے؟ تو یہ بھی جو لوگ آپ الیکشن کروائیں گے، یہ ریلو کٹوں کی اور یہ جو سارے چوروں کو اور یہ جو سب اکٹھے ہوئے ہیں منی لانڈررز، یہ جو ملک میں سزائے یافتہ بیل کے اوپر لوگ، تو جب اب کیا آپ کا خیال ہے کہ اس سے قوم مان جائے گی؟ ان کی کیا قوم ان کی حکومت مان جائے گی؟ وہ آج ہی نہیں مان رہی. وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ سب کچھ ہو کے بھی وہ تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. 10,000 ورکر بھی اندر ہیں، پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں الیکشن کروانے میں، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلی مارچ تک الیکشن ہوگا. تو میں آج جو بھی اس ملک میں طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا آپ کو سمپل یہ پیغام ہے کہ جس راستے پہ آپ یہ لے کے جا رہے ہیں، اس میں پاکستان کی تباہی ہے، اندھیرا ہے.
ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے اور اتنی مایوسی پھیلی ہوئی ہے پاکستان میں، امید ختم ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، کورس کریکشن کریں، راستہ بدلیں، اور راستہ صرف فری اینڈ فیئر الیکشن ہے۔ پاکستان زندہ باد۔